بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب 5، منڈی کا توازن۔ اصول معاشیات اور اصول معاشیات کے نوٹس میں سے یہ کانسیپٹس لیے جا رہے ہیں۔ منڈی کا توازن ایک ایسی صورتحال کہ جب منڈی میں رسد اور طلب، سپلائی اور ڈیمانڈ دونوں بالکل آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ منڈی کے توازن کے حوالے سے آپ کے پیپر میں جو بھی MCQs آئیں اور شارٹ کویسچنز آئیں، آپ ان کو اچھی طرح سے آنسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وہ تمام انتظامات اور جگہ جہاں اشیاء و خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے منڈی کہلاتی ہے۔ شے کا وجود، خریدار اور فروختکار میں رابطہ، جگہ اور شے کی قیمت منڈی کے لوازمات میں شامل ہیں۔ منڈی کے توازن سے مراد ایسی صورتحال ہے جب کسی چیز کی مقدار طلب اس چیز کی مقدار رسد کے بالکل برابر ہو، یعنی کہ نہ منڈی میں کوئی چیز ایکسٹرا بچے اور نہ ہی منڈی میں کوئی چیز کی شارٹیج ہو۔ منڈی کے توازن کی حالت میں وہ قیمت جس پر طلب و رسد باہم برابر ہو جائیں توازنی قیمت کہلاتی ہے۔ گراف کی روح سے توازنی مقدار وہ مقدار ہوتی ہے جہاں پر منڈی کی قوتیں یعنی مقدار طلب اور مقدار رسد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ بازاری قیمت یومیہ منڈی کی قیمت ہوتی ہے جو کسی شے کی طلب و رسد کے عارضی اور وقتی توازن سے وجود میں آتی ہے۔ معیاری قیمت، جسے نارمل قیمت یا طویل عرصے کی قیمت بھی کہتے ہیں، وہ قیمت ہوتی ہے جو طلب و رسد کے توازن سے متعین ہوتی ہے۔ ضیاع پذیر یا ناپائیدار اشیاء سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر گوشت، مچھلی، انڈے، دودھ وغیرہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ضیاع پذیر اشیاء، ناپائیدار اشیاء وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں زیادہ لمبے عرصے تک ہم آسانی کے ساتھ محفوظ نہیں کر سکتے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے ہے، دودھ ہے، دہی ہے، یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں نان ڈیوریبل گڈس اور پیریشیبل گڈس۔ دوسری جانب پائیدار اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہیں جنہیں طویل عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر فرنیچر، گاڑی، کمپیوٹر وغیرہ، یا اور اس کے علاوہ کچھ گندم یا چاول وغیرہ کی ہم بات کریں، کچھ زرعی اجناس بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ ضیاع پذیر اشیاء کی منڈی یومیہ منڈی کہلاتی ہے، یعنی کہ یومیہ منڈی چیزیں روز آتی ہیں اور روز ختم ہو جاتی ہیں، بک جاتی ہیں، فروخت ہو جاتی ہیں۔ عرصہ قلیل کی منڈی میں رسد صرف ایک حد تک ہی بڑھائی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو منڈی ہے وہ عرصہ قلیل کی ہے، تھوڑے عرصے کی منڈی ہے، اور اس میں جو رسد ہے، سپلائی ہے، اس کو ہم کسی ایک خاص حد تک اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ عرصہ طویل کی منڈی میں طلب میں اضافے سے رسد میں اضافے کے لیے نئے کارخانے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی عرصہ طویل کی منڈی کی صورت میں اگر کسی چیز کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے تو آپ اس طلب میں اضافے کے جواب میں رسد کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود ہے کہ آپ نئے کارخانے وغیرہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ مقامی منڈی میں اشیاء پیدا کر کے ادھر ہی فروخت کر دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر برف، اینٹیں، جانوروں کا چارہ وغیرہ۔ مقامی منڈی، لوکل مارکیٹ، ایسی مارکیٹ ہے کہ جس میں جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں عام طور پہ وہ چیزیں وہیں ہی پیدا کی جاتی ہیں، اور ان اشیاء کی
वैल्यू कीमत ज़रा कम होती है और इनका हजम वज़न जो होता है वो निस्बतन ज़रा ज़्यादा होता है। इलाकाई मंडी मुल्क के किसी ख़ास इलाके की नुमाइंदगी करती हैं। मिसाल के तौर पर पेशावरी चप्पल की जो मंडी है वो पेशावर का इलाका है। सिंधी अजरक है, सिंध के लिए मशहूर है। मुल्तानी सोहन हलवा है, ये मुल्तान के लिए मशहूर है। तो इलाकाई मंडी रीजनल मार्केट ऐसी मार्केट होती है कि जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करती है। एक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मंडी मुल्की मंडी कहलाती है। मसलन लाहौर और फैसलाबाद के ताजरों की मंडी या उनके आपस में तजारती तल्लुकात। दो या दो से ज़ायद ममालिक की मंडी बैनुल-अक़वामी मंडी कहलाती है। मसलन चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मामलात। आम मंडी से मुराद ऐसी मंडी है जहां तमाम अशिया दस्तयाब होती हैं। मिसाल के तौर पर अनारकली बाज़ार लाहौर, जंग बाज़ार फैसलाबाद वगैरह। ऐसी मंडी जहां मखसूस अशिया की फ़रोख्त हो ख़ास मंडी कहलाती है। मसलन गल्ला मंडी, सब्ज़ी मंडी वगैरह। एक स्पेसिफ़िक आइटम जो है वहाँ पे वो फ़रोख्त की जाती है। नमूने की मंडी ऐसी मंडी होती है जहां तमाम अशिया मौजूद नहीं होती बल्कि अशिया के नमूने की बुनियाद पर कारोबार तय पा जाता है। मसलन धागा मंडी, ज़रई बीज की मंडी, कागज़ की मंडी वगैरह कि जहाँ पे फ़रोख्तकार ख़रीदार को पूरा स्टॉक, पूरा ज़ख़ीरा, पूरी चीज़ वगैरह फ़राहम नहीं करता, उसको शो नहीं करता बल्कि उसको सिर्फ़ एक सैंपल दिखाता है। उसको धागे का एक टुकड़ा दिखा देता है, उसे कागज़ का एक टुकड़ा दिखा देता है और उसी मेयार की बेस पे या फ़र्ज़ कर लें कि उसे चावल की कोई किस्म दिखा दी जाती है और उसी के मुताबिक फिर उसको जितना स्टॉक चाहिए होता है उसे आसानी से फ़राहम कर दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं नमूने की मंडी। जिस मंडी में मेहनत यानी मज़दूरों की तलब और रसद होती है उसे मेहनत की मंडी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में मेहनत की बाकायदा मंडियाँ मौजूद नहीं हैं। आप मुख्तलिफ़ इलाकों में देखते हैं कि सुबह के वक्त जो मज़दूर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और जिन लोगों को मज़दूरों की तलब होती है वो वहाँ से मज़दूरों को ले जाते हैं काम करने की गर्ज से। लाहौर में अगर हम बात करें तो देखें चुबुर्जी चौक लाहौर है, यादगार चौक के करीब मज़दूर होते हैं। फैसलाबाद में अगर हम बात करें तो क्लॉक टावर, घंटाघर चौक में मज़दूर इकट्ठे होते हैं। गेटा वाला चौक है सतियाना रोड पे फैसलाबाद में, मदीना डॉन में बिस्मिल्ला चौक है, समनाबाद है। तो मुख्तलिफ़ इलाके जो है ना कि जहाँ पे मज़दूर इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम मेहनत की मंडी का दर्जा दे देते हैं। सरमाए की तलब और सरमाए की रसद की मंडी को सरमाए की मंडी कहा जाता है। एक ऐसी मंडी के जहाँ पे सरमाए की डिमांड और सरमाए की सप्लाई होती है उसे सरमाए की मंडी कहते हैं। इस मंडी में अरसा तवील के लिए कर्ज़ों का कारोबार किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, हमारे जितने भी बैंक्स हैं, डेवलपमेंटल बैंक्स जैसे ज़रई तरक्याती बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, कारोबारी अफराद को, सनतों को, ज़रई शोबों को ज़्यादा अरसे तक के लिए कर्ज़े फ़राहम करते हैं, उनको हम नाम देते हैं सरमाए की मंडी। निज़ाम बैंककारी को ज़र की मंडी कहते हैं। इस मंडी में अरसा कलील के कर्ज़ों का कारोबार किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, ज़र की मंडी से मुराद एक ऐसी मंडी है कि जहाँ पे ज़र की तलब और ज़र की रसद की जाती है लेकिन अरसा कलील के लिए, थोड़े अरसे के लिए। तो आपके सामने जितने भी बैंक्स हैं, आप बैंक्स को देखते हैं कि बैंक्स जो हैं उन्हें हम नाम देते हैं ज़र की मंडी। तो बैंक आपके सामने जितने भी हैं उसमें हम थोड़े अरसे के लिए पैसे जमा करवाते हैं, थोड़े अरसे के लिए वहाँ से कुछ लोग कर्ज़ा वगैरह लेते हैं, तो इसको हम ज़र की मंडी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं पूल। अगर मुख्तलिफ़ आजर
اجارہ داری قائم کرنے کے لیے ایک قیمت کا معاہدہ کر لیں تو اسے پول کہتے ہیں۔ جی، منڈی کی ایک ایسی صورتحال کہ مختلف آجر ہیں، وہ آپس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی قیمت کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے بس اس چیز کو اتنی ہی قیمت پہ فروخت کرنا ہے، تو اسے ہم پول کا نام دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مختلف کوئی موبائل کمپنیز ہو سکتی ہیں، مختلف جو فرینچائز ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کمپنیز ہو سکتی ہیں، آجرین ہو سکتے ہیں۔ ہم پیپسی کولا، کوکا کولا کی بات کر سکتے ہیں، باٹا اور سروس کی بات کر سکتے ہیں، میک ڈونلڈس اور KFC AFC کی بات کر سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پرائس وار کی طرف نہیں جاتے، قیمتیں طے کر لیتے ہیں، آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ہڈن یا اوپن، تو اسے ہم نام دیتے ہیں پول۔ اگر مختلف آجر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے قیمت اور پیداوار کے لحاظ سے منڈی کے مختلف حصوں کی تقسیم کا معاہدہ کر لیں تو اسے ہم کارٹل کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، کارٹل سے مراد اب قیمت کے ساتھ ساتھ پیداوار کے لحاظ سے بھی مختلف جو آجرین ہیں وہ مقابلہ بازی نہیں کرتے، بلکہ آپس میں ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اپنے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے قیمت اور پیداوار کا وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جسے ہم کارٹل کہتے ہیں کہ کون سی کتنی قیمت ہم نے چارج کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیداوار میں حصہ کتنا ڈالنا ہے۔ تو اس کی جو ہمارے پاس ایک مثال ہوتی ہے وہ ہے اوپیک، OPEC، آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، جو کہ عرب کنٹریز کی ایک تنظیم ہے جسے ہم کارٹل کہتے ہیں، اوپیک کہتے ہیں، کہ جن کا پیٹرول کی فروخت کے حوالے سے قیمت اور پیداوار انہوں نے طے کی ہوئی ہے اور ان کا یہ ایک ایگریمنٹ موجود ہے۔ آخری کانسیپٹ ہے جی اس پیج پہ، اگر مختلف آجر وسائل کے مشترکہ انتظام کا معاہدہ کر کے اجارہ داری قائم کر لیں تو اسے ہم ٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ آجر ہیں، وسائل کے مشترکہ انتظامات کا معاہدہ کر لیں تو اس میں ملکی لیول پہ کچھ گروپس موجود ہیں، آدم جی گروپ موجود ہے، یا اس کے علاوہ اور باقی جو کچھ گروپس موجود ہیں کہ جو مختلف شعبوں میں اپنی جو پیداوار ہیں، مختلف اقسام کی جو چیزیں ہیں وہ فروخت کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اس کو ہم ٹرسٹ کا نام دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا۔ ان تمام ویڈیوز کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آسانی کے ساتھ اچھے نمبروں سے ایگزامینیشنز میں پاس کروایا جائے، MCQs اور شارٹ کویسچنز کی حوالے سے ان کی ایک بہت اچھی تیاری کروائی جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔